سورہ انفال اس کی آیت نمبر 70 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت نہ ملی۔ یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچا رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث، ان کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر برس کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں کہ مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا، سب یہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب عز و جل نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ عز و جل کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل دونوں کو حکم دیا تو وہ بھی اسلام لائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس
ایک مرتبہ بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو جتنا ان سے اٹھ سکے۔ انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ عز و جل نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام ایسے عطا فرمائے جو سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت مبارکہ، اس میں ہمیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا پتہ چلا کہ اللہ پاک نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، اور آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ وہ سونا جو تم گھر میں اپنی بیوی کو دے کے آئے تھے، اللہ اکبر، اب یہ صرف اور صرف حضرت عباس کو پتہ تھا یا ان کی بیوی کو پتہ تھا؟ اس کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اور نہ پہلے کے دور میں موبائل فون تھے کہ وہاں سے بتا دیا جاتا، ایسا تو تھا نہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کیسا علم غیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اچھا، دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ یہ یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لیا گیا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تمہیں اس سے بہتر دے دیا جائے گا جو تم سے لیا گیا، اور وہی ہوا کہ حضرت عباس نے جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد بحرین سے مال بھی بہت زیادہ دے دیا گیا، اور پھر 20 غلام بھی اللہ پاک نے عطا کر دیے جو تاجر تھے اور وہ کہیں زیادہ کما کر دیا کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔